الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ الحمدللہ پروگرام الفرقان آپ کی خدمت میں مسلسل اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے وہ عقیدہ ہے، اور عقیدے کے ضمن میں پھر بہت سارے ٹاپکس پہ ہم نے کلام کیا، اور مختلف موضوعات پہ کلام کرتے ہوئے اب ہم ولایت و کرامت پر پہنچے تھے، اور آپ کو بتایا تھا کہ ولایت ایک منصب اور عہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے مخصوص بندوں کو ہی دیا جاتا ہے، ہر ایک اس کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جو اس کو حاصل کر لیتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اس کو ولی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین ہو، جاہل کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے وہ نفسانی خواہشات سے بھی بچتا ہوگا، جو عبادات اس پہ فرض و واجب ہیں انہیں ان کے وقت پر ادا کرتا ہوگا، ان کی مکمل شرائط کے ساتھ، اور اسی طرح ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچتا ہوگا۔ اور اس ولی سے پھر اگر کوئی ایسا کام صادر ہو جو خلاف عقل ہو اور عام لوگ اس کی نظیر لانے سے قاصر ہو جائیں، اس کی مثال ہم مثل عمل کرنے سے قاصر رہیں، اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو کئی پروگرامز میں ہم کرامات بیان کر رہے تھے، اور اس سے مقصود صرف اتنا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ نبیوں کے وصال کے بعد، ان کی حیات ظاہری کے اختتام کے بعد ان کے معجزات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ولی کی کرامت کو بھی ایک نبی کا معجزہ ہی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ولی کو یہ مقام اور مرتبہ نبی کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، تو گویا کہ نبی کا فیض ہی جاری ہوتا ہے، اور کرامت ایک بالکل معجزے کسی شکل اختیار کی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ معجزہ بھی خارق عقل ہوتا ہے، خارق عادت ہوتا ہے، یعنی عادت کو پھاڑ دینے والا، خلاف عادت جس کو کہتے ہیں، اور کرامت بھی ایسی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزہ صرف نبی سے ظہور پذیر ہوتا ہے، جبکہ کرامت ولی سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو اس میں نبی کے لیے بھی ایک فضیلت کا پہلو ہوتا ہے کہ جس نبی کے جتنے زیادہ اولیاء اور پھر ان کی کرامات اتنی زیادہ، اتنا ہی نبی کا فیض بھی اس کے مطلب ہے کہ زیادہ ہے۔ تو ہم مختلف کرامات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے تاکہ یہ عقیدہ راسخ ہو جائے کہ ولایت حق ہے، کرامت حق ہے، ولی حق ہیں، اور 1500 سال کے عرصے میں ہزارہا علماء گزرے، فقہا گزرے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، یہی خیال، یہی نظریہ، یہی عقیدہ رکھا کہ ولایت ایک منصب ہے، اور اس ولایت کا منصب کا حامل ولی کہلاتا ہے، اور اس سے بعض اوقات خلاف عادت کام کا صدور ہوتا ہے جس کو کرامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی وضاحت ہم کر ہی رہے ہیں، بار بار یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ عقیدے راسخ فی ذہن ہو جائیں کہ کسی ولی کے لیے اس کی ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ساری زندگی اس سے کسی کرامت کا صدور نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ولی نہیں ہے۔ نبی کے لیے معجزے کا اظہار و ظہور ضروری ہوتا ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت کا اظہار یا کرامت کا ظہور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ان پر اخفا لازم ہوتا ہے کہ بلا ضرورت کرامت کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارے حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کرامات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ کرامات کا بیان سننے کے بعد یقیناً آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت دامنگیر ہوگی، ان سے مزید عقیدت کا تعلق مضبوط ہوتا محسوس ہوگا، اور یہ چیز انشاءاللہ میدان محشر میں آپ خود دیکھیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ یہ محبت میدان محشر میں بہت زیادہ نافع ہوگی۔ چنانچہ چند کرامات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہ جامع کرامات اولیاء میں ہی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کا چشمہ لٹ گیا، یعنی لوگوں نے آ کے پانی سب لے گئے، اور حاجیوں کے آنے کے دن آ چکے تھے، تالاب خالی پڑے تھے۔ تو اس زمانے میں جو مکے کا والی تھا اس کو شریف مکہ کہا جاتا تھا، تو شریف مکے سے دور تھا، اس نے مکے میں متعین اپنے حاکم سے کہا کہ جس طرح ممکن ہو تالابوں کو پانی سے بھرو۔ حاکم کو پتا تھا کہ حج کا موسم آ گیا ہے، اور وہ اب ان تالابوں کو بھرنے سے عاجز ہے، کسی اور مقام سے اگر پانی لائے گا بھی
تو جوک در جوک آنے والے لوگوں کی ضرورت اس سے پوری ہوگی نہیں، اس سے پہلے کہ تالاب بھریں لوگ استعمال کر لیں گے اور پانی ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حضرت محمد بن علی عید روس جو 1066 ہجری کے بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہوا تھا 1066 میں، تو گویا کہ اس سے پہلے کے ہیں، تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حال کی شکایت بیان کی، اپنے حال تمام بیان کیا کہ حضرت میں تو بڑی آزمائش میں آ گئی، یہاں پانی ختم ہے، وہاں پر شریف مکہ کا حکم ہے کہ میں ان کو بھروں تالابوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے خادم کو 5 بچڑے گائے کے جو بچے ہوتے ہیں وہ 2 کہ وہ صدقہ کر دے اور وہ فقیروں کو دے دو، غریبوں کے اندر تقسیم کر دو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو خوب بارش برسی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں پانی بھر آیا اور وہ تمام کے تمام تالاب پانی کے سیلاب سے پر ہو گئے۔ تو دیکھیں آپ، یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بارش دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ عطا فرماتا ہے تو اکثر چیزوں کو وسیلہ بنا دیا کرتا ہے۔ جو ہمارے ہاں بارش برستی ہے، اگر آپ کے اطراف میں کسی نے اس کے لیے دعا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے دعا نہیں کی۔ جانور دعا کرتے ہیں، چیونٹیاں دعا کرتی ہیں، چرند پرند دعا کرتے ہیں، نامعلوم کس کی دعا مقبول ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی نعمتوں کا اظہار فرماتا ہے، رحمت اور کرم فرماتا ہے۔ تو یہ حضرت کی کرامت تھی کہ آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ صدقہ کرو، اور پھر اس کے جواب میں بارش ہوئی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس سے یہ آپ غور فرمائیں کہ سن 1200 کا تقریباً واقعہ ہے، آج سے تقریباً 200-250 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے گویا کہ۔ تو آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج اولیاء اعظام کی خدمت میں جانا یا بزرگوں کی خدمت میں جا کر ان کے اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے سوال کرنا، دعائیں کروانا، یہ کوئی آج کا نیا رائج کردہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے غور فرمایا ہم معجزات سے چلتے ہوئے آئے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ کرام کے پاس تابعین آئے، اور پھر اولیاء امت کے پاس عام لوگ جا کر اپنی حاجت کا سوال کرتے رہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئے ہو، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں، کہ اللہ کچھ بھی نہیں دے سکتا، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو، نہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ ان سب کا عقیدہ یہی تھا، اور آج کے مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، لیکن اس کی ذات سے حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور ہوتا ہے۔ آپ ڈائریکٹ مانگیں، ناجائز نہیں، لیکن اگر کوئی وسیلہ قائم کرتے ہیں، کسی بزرگ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں، تو یہ بہت ہی احسن ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے مسائل کے حل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی۔ اور جب ایک ولی کی دعا مقبول ہو یا ولی کوئی طریقہ اختیار کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کو نزول ہو تو اسے ولی کی کرامت قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ بھی آپ کی کرامت میں شمار ہوگا۔ حضرت محمد خراسانی نجم کی کرامت لکھی ہے رحمت اللہ علیہ، آپ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور یہ سن 927 ہجری میں آپ کا وصال ہوا تھا، 927 ہجری میں، اور اب 1429 چل رہا ہے، تو تقریباً سمجھ لیجئے کہ 500 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت احمد فرماتے ہیں کہ حضرت اپنی لاٹھی کو حکم دیا کرتے تھے کہ ایک بہادر انسان کی شکل اختیار کر لے، تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ وہ لاٹھی اسی وقت انسانی شکل میں آ جاتی تھی، آپ اسے حاجتیں پورا کرنے کے لیے بھیج دیتے کہ جاؤ غریبوں کی مدد کرو، اس کے بعد وہ پھر لاٹھی بن جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کتنی عظیم اور بڑی کرامت ہے کہ لاٹھی کو ایک انسانی شکل میں بدل دینا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ایک چیز کی ماہیت بدل کے دوسرے اس میں بطریق کرامت تبدیل کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرشتوں کو انسانی شکل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ سب جانتے ہیں، مسائل آپ بھی معلوم ہوں گے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ یہ سانپ کی شکل میں آ سکتے ہیں، چھپکلی کی شکل میں، کتے کی شکل میں آ سکتے ہیں، اور اس طرح ریچھ کی شکل میں یہ ہوتے ہیں، اسی طرح اور خطرناک بچھو وغیرہ کی شکل میں بھی سانپ ہو سکتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ ایک چیز کو دوسری شکل میں بدلنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے، یہ کوئی ناممکن چیز نہیں، یہ تحت قدرت ہے، اور اس طرح کا معاملہ ظہور پذیر ہوا بھی ہے۔ تو یہ محمد خراسانی نجم رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کرامت ہے۔
آپ ہی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ سمندر میں دوران سفر ایک جہاز میں دراڑ پڑ گئی، پورا دن اور رات ملاح جہاز کے ارد گرد گھومتے رہے مگر پھٹی ہوئی جگہ کا علم نہ ہو سکا اور تلاش میں ناکامی ہوئی۔ وہ ملاح سو گیا تو آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، یعنی محمد خراسانی نجم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے کہ جہاز کی فلاں سمت وہ دراڑ ہے۔ یہ شخص جاگا تو جہاز کے کپتان کو ساری بات بتا دی، وہ جہاز میں اترے تو وہ سوراخ آپ کی بتائی ہوئی جگہ پر ہی موجود تھا۔ جب کچھ آگے بڑھے تو ہوا بند ہو گئی جس کے باعث جہاز رک گیا، یعنی پہلے جیسے لنگر وغیرہ سے جہاز چلتے تھے، اس میں کچھ آپ کے نیاز مند بھی سوار تھے، یعنی محبت عقیدت رکھنے والے۔ تو ایک عقیدت مند نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ صبح ہو تو برکات خداوندی سے چل پڑو، ہوا چلے گی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ جب صبح جہاز کو چلانے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ ہوا چلے گی۔ صبح ہوئی تو اس شخص نے جہاز کے ملاحوں کے افسر کو چلنے کو کہا، تو وہ کہنے لگا کہ ہوا تو نام کو بھی نہیں، چلیں گے کیسے؟ اس شخص نے کہا کہ آپ سفر شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہوا چلے گی۔ چنانچہ جب یہ بات بولی تو انہوں نے جہاز چلایا، تو کہتے ہیں جب چلے تو حسب منشاء اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف اور پاکیزہ ہوا عطا فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ خواب میں آ کر کسی کی مشکل کو دور کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، گائیڈنس دینا، یہ یقینی سی بات ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں۔ آپ اور ہم کسی کے خواب میں اپنی مرضی سے آ کر تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ولی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو خواب میں آ کر وہ رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی جاری و ساری ہے کہ آج بھی آپ خوابوں میں تشریف لاتے ہیں، اپنے امتیوں کو تعلیم دیتے ہیں، اپنے امتیوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، کسی کے خواب میں آ کر کسی کی مدد کی ترغیب دے دیا کرتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تمام ہر جو جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اس قسم کے ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات درج کیے ہیں۔ تو یہ عقائد اسلام سے کوئی ٹکراتی ہوئی بات نہیں ہے، عین اسلام کے مطابق ہے، بشرطے کہ عقیدہ درست رکھا جائے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ کا ایک خطیب حضرت شربینی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے مخالف ہو گیا تھا۔ تو ایک دن وہ ممبر پر خطبہ دے رہا تھا، مکہ مکرمہ کا خطیب تھا، حضرت کا مخالف ہو گیا تھا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی ایک ولی کی مخالفت کر دی تھی۔ یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک پر ہر ایک کے مراتب منکشف نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کسی کے، اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص دوسرے کی بزرگی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیاوی لوگوں کو علیحدہ ہٹا کر اگر دینی طبقوں کو دیکھ لیجئے تو کوئی کسی کی بزرگی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں بس کام کر رہا ہوں، باقی اور کچھ بھی کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا، سارا کریڈٹ مجھے ہی ملنا چاہیے، ساری بزرگی میرے پاس ہی جمع ہو گئی، باقی سب بزرگی سے خالی ہیں۔ اس قسم کے خیالات کی بنا پر اور پھر ان کو متبعین میں منتقل کرنے کی بنا پر گروپس بن گئے ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جو سطحی قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، یہ چیز دینی طبقات میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کم از کم دینی طبقات کو اور دین سے وابستہ، خصوصی طور پہ وابستہ اور دین کی علامت بننے والے لوگوں کو تو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اس قسم کے معاملات کر کے دین کو لوگوں کے سامنے تماشا بنا کر پیش نہ کریں، یا خود کو تماشا نہ بنائیں کہ لوگوں کو ہنسنے کا موقع ملے، لیکن باز نہیں آتے۔ تو بعض اوقات ایک شخص ہے وہ متبع سنت بھی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ کسی کا برا نہیں چاہ رہا، وہ اپنا دین کا کام کر رہا ہے، لیکن یہ بھی کسی کو پسند نہیں آتا بعض اوقات، اور اس کی غیبتیں، چغلیاں، اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی مکروہ کوششیں، دوسروں کو اس سے بدزن کرنے کی کوششیں جاری ساری رہتی ہیں۔ اس دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس دور میں بھی ایسا مسئلہ ہوا، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات اور آپ کے معجزات کو دیکھنے کے بعد بعض لوگوں کے قلوب پر بدبختی طاری رہی اور وہ آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کر سکے، تو پھر اس کے بعد کسی ولی کے اندر اتنی تاثیر کہاں سے آئے اور کیسے ہو سکتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا معجزہ تھے، حقیقتاً ہمیں کہنا چاہیے
ان بعض ایسے بدبخت تھے کہ آپ سے بھی اثر قبول نہ کر سکے، تو ایسے ہی بہت سے اللہ کے ولی ہر زمانے میں گزرے ہیں کہ کچھ لوگ ان سے اکتساب فیض سے محروم رہتے ہیں۔ تنقید کرنا تو بہت آسان سمجھتے ہیں، لیکن فیض حاصل کرنے کو اپنے لیے بہت ہی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کا ایک خطیب حضرت کا مخالف تھا، ایک دن منبر پر خطبہ دے رہا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور ساتھ ہی اس کو یاد آیا کہ رات کو تو مجھے احتلام ہوا تھا اور میں نے غسل ہی نہیں کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی حالت غیر ہو گئی کہ یہ میں اب کیا کروں گا، اب اگر میں منبر سے اٹھ کے جاتا ہوں، لوگ پوچھیں گے بھئی کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، آپ واز کر رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، ایک مجمع کثیر سامنے ہے، تو عجیب صورتحال۔ حضرت شیخ بھی مجمع میں موجود تھے، آپ نے بذریعہ کشف اس کی اس کیفیت کو جان لیا اور اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا۔ خطیب نے حضرت کی آستینوں کو گلیوں کی طرح پایا، جب اس نے نگاہ ڈالی تو آستین ایک دم یوں پھیل گئی اور ایسا لگا جیسے گلیاں بنی ہوئی اندر۔ وہ اس میں داخل ہو گیا، اسے وہاں طہارت گاہ اور پانی حاصل ہو گیا، غسل سے فارغ ہو کر حضرت کی آستین سے باہر نکلا تو پھر خود کو مسجد کے اندر پایا۔ اس کرامت کے باعث اس نے آپ کا انکار کرنا چھوڑ دیا اور آپ کا معتقد ہو گیا۔ تو دیکھیے یہ بظاہر آپ دیکھیں عقل کے ترازو پہ اگر پرکھیں گے تو آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح آستین کریں اور آستین کے اندر آدمی گھس کے غسل بھی کر لے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل عقل تو اس کا انکار کرے گی۔ کرامت اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کے خلاف ہوتا ہے، کہ عقل اس کی حقیقت، اس کی تہ، اس کی حکمت تک پہنچنے سے عاجز آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو اشارہ فرمایا، وہ چل کر آپ کے پاس آ گیا، اشارہ فرمایا واپس چلا گیا۔ بتائیے عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ عقل والا جو صرف عقل والا ہو، وہ دین کی تعلیمات کو صرف عقل کے ترازو پہ پرکھتا ہے، وہ تو اس معجزے کا بھی انکار کر دے گا، میں مان ہی نہیں سکتا ہوں، ایک درخت کیسے آ سکتا ہے، خود سوچو پھر چلا جائے، جھوٹ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ہم کسی کو مجبور تو کر نہیں سکتے، صرف بیان کر رہے ہیں، منوانا ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ چیزیں ممکن ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آج سائنسی ایجادات نے تو ان معاملات کو سمجھنا اور بھی آسان کر دیا، بالکل آسان۔ آپ لفٹ کر دیکھیں، یہاں بیٹھے اوپر پہنچ گئے۔ آپ موبائل کی ایجاد دیکھیے، فیکس کی ایجاد پر ذرا غور و تفکر کیجئے، کمپیوٹر کی ایجاد ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ ان چیزوں کے اوپر اگر آپ غور و تفکر فرمائیں، عام آدمی تو ان چیزوں کی ٹیکنیکس یعنی ان کی حکمت اور ان کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، یہ کیسے ورک کرتی ہیں چیزیں، یہ کیسے کام کرتی ہیں، چاہے جائے کہ پھر یہاں تک عقل کی رسائی ہو، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہے، ایسا پاسبل ہے۔ انشاءاللہ کرامات کا بیان اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔